آج ہمارا ہفتہ واری جو اجتماع ہے درس قرآن مجید کا اجتماع ہے اور سورہ بقرہ کی آیت 45 کا ہمارا سلسلے وار درس چل رہا ہے۔ ابتداً سورہ بقرہ کی آیت 45 کی میں تلاوت کا شرف حاصل کروں گا حصول برکت کے لیے، اس کے بعد اس کا ترجمہ، پھر اس کی انشاءاللہ تعالی تفسیر آپ کے گوشے گزار کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر نہیں جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں پچھلی آیات سے اس آیات کا یہ تعلق ہے کہ پچھلی آیتوں میں یہ حکم دیا جا رہا تھا بندوں کو کہ اے بندو، تم جس نیکی کا حکم لوگوں کو دیتے ہو تو تم نیکی کا حکم دیتے وقت اپنے آپ کو نہ بھولو، اور تم خود بھی اس نیکی کے کام میں شریک ہو کر دوسروں کو نیکی اور بھلائی کی تعلیم دو۔ اس طرح کرو گے تو تمہاری نیکی کی دعوت میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا کرے گا، تمہاری نیکی کی دعوت اللہ کے پاس مقبول ہو جائے گی۔ تو فرمایا گیا تھا کہ جو کام بھی انسان نیکی کا، خیر کا، بھلائی کا حکم دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ تم مدد طلب کرو۔ جب تم کسی مصیبت میں آ جاؤ، تکلیف میں آ جاؤ، آزمائش میں آ جاؤ، اس وقت تمہارے پاس دو چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز فرمایا کہ تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ پہلے صبر کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالی، اس کے بعد فرمایا کہ صبر کے ذریعے مدد طلب کرو اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، چونکہ یہ وہ عظیم نعمتیں ہیں۔ پہلا جو جملہ رب تعالیٰ نے صبر کے بارے میں فرمایا، تو صبر کے بارے میں یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ صبر کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ہم صرف مصیبت پر صبر کرنے کو ہم صبر سمجھتے ہیں، کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، اس وقت ہم صبر کے ساتھ میں ہیں تو ہم نے اسی کو صبر سمجھ رکھا ہے، لیکن حقیقت میں صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انسان کا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ انسان کا اپنے آپ کو نیک کام کروانا، بھلائی کے کاموں پر، نیکی کے کاموں پر جمے رہنا، یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے۔ تو صبر صرف مصیبت کا ہی نام نہیں، مصیبت کے وقت خاموش رہنے کا ہی نام صبر نہیں، بلکہ نیک کاموں پر جمے ہوئے رہنا، ڈٹے ہوئے رہنا، نیکی کے کام سے اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال پر ہمیشہ قائم رہنا، حالات کیسے بھی آ جائے ان حالات سے ڈرے بغیر اللہ اس کے رسول کی رضا والا راستہ نہ چھوڑنا، یہ بھی صبر کرنا ہے، اسے بھی صبر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح بندہ گناہوں کی طرف، برے کاموں کی طرف، بدعمالیوں کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے۔ زمانے میں برائی پھیلی ہوئی ہے، گھر کے اندر برائی کا ماحول پیدا ہے، ایسے برائی کے ماحول میں اپنے آپ کو برائی سے بچانا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اس کو بھی صبر کرنا کہتے ہیں۔ تو صبر کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ تو صبر گناہوں سے بچنے کو بھی صبر کہتے ہیں، نیکی کے کاموں پر استقامت کے ساتھ جمے رہنے کو بھی صبر کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مدد طلب کرو صبر کے ذریعے۔ اور یہ بات یاد رکھ لے، ایک بندہ مومن کو قرآن و حدیث میں صبر کی اتنی تعلیم دی گئی کہ ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ صرف قرآن مجید میں
70 مقامات پر صبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ 70 مقامات پر صبر کرنے کی فضیلت، صبر کرنے کا حکم، صبر کا پیغام، 70 مقامات پر صبر کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جو بندے کی مزاج میں صبر نہیں ہوتا ہے، جس بندے کے اندر بے صبری رہتی ہے، جو مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا، گناہوں سے بچنے پر صبر نہیں کرتا، نیکیوں پر قائم رہنے پر صبر نہیں کرتا، وہ بندہ دنیا میں بھی ناکام ہو جاتا ہے اور آخرت بھی اس کی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ہر معاملے میں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ دنیاوی معاملات میں بھی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی کسی مقام پر جاب کرتا ہے، اسے بھی بہت ساری چیزوں پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ تجارت میں نقصان پر صبر کرنا پڑتا ہے، کبھی اس کو حالات، مزاج اور طبیعت کے خلاف بہت سے کام ہوتے ہیں، پھر بھی اسے خاموش رہنا پڑتا ہے۔ اگر وہ تجارت میں تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کرے گا تو وہ آگے چل کر کبھی بڑا تاجر نہیں بن سکے گا۔ اسی طرح دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو ایک انسان کے ساتھ بہت سے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہت سے قریبی لوگ رہتے ہیں۔ جب انسان مل جل کر زندگی گزارتا ہے تو ان رشتہ داروں کی طرف سے، ان دوستوں کی طرف سے زندگی میں بہت سی تکالیف آیا کرتی ہے، بہت سی ہمارے خلاف میں باتیں ہوا کرتی ہے، ان پر بھی اسے صبر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا الاقارب، عربی زبان کا محاورہ ہے، الاقارب کالعقارب، کہ جو جتنا قریبی آدمی ہوتا ہے اس سے انسان کو بسا اوقات بچھو کی طرح اتنی ہی تکالیف ہوا کرتی ہے۔ جو جتنا قریبی ہوتا ہے بسا اوقات وہی ڈنک مارا کرتا ہے۔ تو اسی لیے مصائب پر، اپنے قریبی رشتہ داروں پر، اپنے قریبی لوگوں پر، ان کی طرف سے آنے والی مصیبت پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان بے صبری کرے گا تو رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تعلقات ختم ہو جائیں گے، دوستیاں مٹ جائیں گی۔ جس انسان کے اندر صبر نہیں ہے، نہ اس سے کوئی رشتہ داری رکھ سکتا ہے، نہ کوئی دوستی رکھ سکتا ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ معاملہ داری کر سکتا ہے، نہ کوئی اس کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے۔ بے صبر انسان کے ساتھ دنیا میں بھی کوئی اس کا قریبی اور اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے صبر ہونا بہت ضروری ہے۔ آج جتنے ہمارے پاس، ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں جتنے جھگڑے ہیں، یہ سب کی اصل وجہ بے صبری ہے۔ انسان جب بے صبرا ہو جاتا ہے، صبر نہیں کرتا، وہاں پر لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں پر قتل و غارت گریہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں، آپ عدالتوں میں جا کر دیکھیں، ہمارے مسلم معاشرے کی خواتین، مرد حضرات، میاں بیوی کے اتنے لڑائی جھگڑے، اتنے اختلافات، اتنی بے صبریاں پائی جاتی ہے کہ معمولی باتوں پر میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں، اختلافات ہو رہے ہیں، کوئی صبر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت صبر کر لیا، صبر کرنا نہیں ہوتا۔ یاد رکھ لے کہ صبر کا کوئی حد نہیں ہوتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مصیبتوں پر، تکالیف پر، اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے، چاہے مرد کی طرف سے ظلم ہو یا عورت کی طرف سے ظلم ہو، صبر کرنے کا مزاج ہمیں ہونا چاہیے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر ہم نہ دنیا میں چین و سکون سے رہ سکتے ہیں، نہ آخرت میں ہمارے لیے کامیابی ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صبر کی اتنی پیاری تعلیم عطا فرمائی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے جسم میں یا اس کے مال میں یا اس کی اولاد میں اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش میں ڈالے۔ جسم میں آزمائش کیا ہے؟ جسم میں کوئی بیماری آ گئی، جسم بیمار ہو گیا، انسان مریض ہو گیا، جس انسان کے جسم میں کوئی آزمائش۔ اسی طرح مال میں آزمائش ہوتی ہے۔ مال میں آزمائش یہ ہے کہ انسان مال کا محتاج ہو جائے، مال کا ضرورت مند بن جائے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اس کے پاس مال و دولت رہی ہے، یا کچھ مال و دولت تھا، اس مال و دولت میں کوئی نقصان ہو گیا، یہ مال میں آزمائش ہے۔ اور اسی طرح اولاد میں آزمائش۔ اولاد میں آزمائش کیا ہے؟
اولاد کا انتقال کر جانا، اولاد کا بیمار پڑ جانا، اولاد کا نافرمان ہو جانا، یہ اولاد کی آزمائش ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس انسان کی زندگی میں یہ 3 آزمائشیں ہوئی کہ اس کے جسم میں اور اس کے مال میں، اس کی اولاد میں آزمائش میں ڈالا گیا، کوئی تکلیف آئی ان چیزوں میں، اور اس وقت وہ کیا کیا؟ اس تکلیف پر صبر کرتا رہا، واویلا نہیں مچایا، اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی گلے شکوے نہیں کیا، بلکہ وہ صبر جمیل کیا۔ صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ بندہ اپنی مصیبت اور تکلیف کا دنیا والوں کے سامنے تماشا نہ کرے، اپنی مصیبت اور تکلیف کے وقت اللہ کی بارگاہ میں گلے شکوے نہ کرے، رب کی بارگاہ میں گلے شکوے کے الفاظ ادا نہ کرے، بلکہ ایسا رہے مصیبت اور تکلیف کے موقع پر کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کے پاس کوئی مصیبت ہی نہیں ہے، اس کو کوئی تکلیف ہی نہیں آئی ہے۔ ایسا اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا، ضبط کرتے ہوئے رہا، صبر کرتے رہا، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس انسان کے مال، اولاد اور اس کی جسم میں آزمائش ہے، تکلیف ہے، اور وہ صبر جمیل کیا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس فرماتا ہے کہ میں اس بندے کے لیے حیا کروں گا کہ اس کے لیے میزان کو قائم کیا جائے، اس کے لیے نام اعمال کو کھولا جائے۔ اس کام کے لیے رب تعالی حیا فرمائے گا کہ یہ بندہ میری طرف سے آنے والی آزمائش پر صبر کرتا رہا، بے صبری نہیں کیا، اب اس بندے کے لیے میزان قائم کیا جائے جہاں پر بندوں کے نیک اور برے اعمال تولے جاتے ہیں، نامہ اعمال جو بندوں کے نیک اور برے اعمال لکھے ہوئے رہتے ہیں، ان چیزوں کو بندے کے سامنے پیش کرنے پر رب تعالی حیا فرمائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی مصیبتوں پر صبر کرنے والے کو میزان کی سختی سے محفوظ رکھے گا، نامہ اعمال اس کے لیے نہیں کھولا جائے گا، بلکہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا، بغیر حساب کتاب کے اسے جنت کی نعمت مل جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا اس حدیث پاک کی روشنی میں کہ ایک بندے کی زندگی میں جب آزمائشیں زیادہ آئے تو اسے صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں گلے شکوے نہیں کرنا چاہیے، مصیبت اور تکلیف کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ فرمایا جو صبر جمیل کرتا رہا مجھے حیا آئے گی کہ قیامت کے دن اس کے لیے میزان قائم کروں، اس کے لیے نام اعمال کھولوں، مجھے اس بات سے حیا آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ ان کے لیے میزان رہے گا، نیک اور بد اعمال تولے جائیں گے، دوسرے لوگوں کے لیے نام اعمال کھولا جائے گا کہ اس نے زندگی میں کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، لیکن صبر کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں تم مصیبتوں کے وقت مدد طلب کرو صبر کے ذریعے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے، ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو بندہ جتنا صبر کرنے والا ہوگا اس کی بڑی سی بڑی مصیبت اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ جو بندہ بے صبری کرے گا اس کو تھوڑی سی تکلیف اسے بہت معلوم ہوگی، بڑی تکلیف معلوم ہوگی۔ جو صبر کرنے والا ہوگا اس کے پاس بڑی سی بڑی مصیبت تکلیف اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تو بہرحال صبر کے تو بے شمار فائدے ہیں، قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے۔ فرمایا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ میں ہے۔ صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، خدا کی رحمت ہوتی ہے، خدا کی حمایت ہوتی ہے۔ جو بندے دنیا میں نیکیوں پر جمے ہوئے رہتے ہیں، برائی سے بچنے میں صبر کرتے ہیں اور مصیبت اور تکلیف پر صبر کیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ بندے مومن کو چاہیے کہ وہ مصیبتوں اور تکالیف کے وقت اپنی ساری زندگی میں صبر کو تھامے رہے۔ جو بندہ صابر رہا اس کی دنیا بھی کامیاب، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ اگلا جملہ فرمایا گیا
مدد طلب کرو صبر کے ذریعے، اور فرمایا والصلاۃ، نماز کے ذریعے۔ نماز ایک ایسی عظیم نعمت ہے، نماز بندوں کو اللہ کی طرف سے ایک ایسی پیاری عبادت ملی ہے کہ جو بندے کو مصیبت اور تکلیف آ جائے تو اس وقت بندے کو چاہیے کہ وہ نماز میں مصروف ہو جائے۔ حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی حیات طیبہ میں جب کوئی بڑا معاملہ پیش ہوتا، کوئی بڑا معاملہ درپیش ہو جاتا تو میرے آقا سب سے پہلے نماز میں مصروف ہو جایا کرتے، نماز میں لگ جاتے۔ جب بندہ نماز میں لگ جاتا ہے تو اس کی مصیبت، اس کی تکلیف بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیا کرتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور کے چچا زاد بھائی ہے، ان کی زندگی میں ایک بہت بڑی آزمائش آئی، وہ یہ کہ ان کو خبر ملی کہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹا انتقال کر چکا ہے۔ تو اسی وقت جیسے ہی آپ کو اطلاع ملی کہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز کو اتنی طویل کرتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ اس بیٹے کی نماز جنازہ بھی پڑھ لیتے ہیں، تدفین بھی ہو جایا کرتی ہے۔ ساری چیزوں سے لوگ فارغ ہو کر آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ نماز میں مصروف ہو گئے، اتنی طویل نماز پڑھے کہ ہم نے آپ کے فرزند کی تدفین بھی کر دی ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے کہ جس بیٹے کا انتقال ہوا وہ میرا بہت چہیتا بیٹا تھا، بہت پیارا بیٹا تھا، لاڈلا بیٹا تھا، میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور اس کے انتقال کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کے انتقال کا صدمہ مجھے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اسی لیے میں نماز میں مصروف ہو گیا۔ نماز کی برکت سے اللہ نے مجھے صبر عطا فرما دیا ہے، نماز کی برکت سے جو میری کیفیت ہو چکی تھی اللہ نے میری کیفیت کو تبدیل کر دیا، چونکہ میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز مصیبت اور تکلیف کے وقت میں بندہ مومن کو راحت پہنچانے والی ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم پہلے عبادتوں سے دور ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ بہت مصیبت میں تھا اسی لیے کئی دن سے مسجد نہیں آ سکا، بڑی تکلیف آ گئی تھی، بڑے مصائب آ گئے تھے، یہاں وہاں دوڑنا پڑ رہا تھا، مصیبت میں تھا اسی لیے میری نمازیں چھوٹ گئی ہے۔ لیکن یاد رکھ لے، مصیبتیں اور تکالیف کے وقت میں سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ نماز ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو خالق کائنات قرآن میں فرما رہا ہے کہ لوگوں مدد طلب کرو اللہ سے، صبر کے ذریعے بھی مدد کرو، طلب کرو، نماز کے ذریعے سے بھی مدد طلب کرو۔ نماز ایک اللہ کی عبادت ہے، مصیبتوں میں بندہ جب نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے اس کے ذہن، اس کے دل و دماغ پر جو مصیبت کا غلبہ چھا چکا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس سے راحتیں، چھٹکارا عطا فرمایا کرتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ مدد طلب کرو دو چیزوں سے، ایک صبر کے ذریعے اور ایک نماز کے ذریعے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بے شک نماز یہ بھاری ہے، یہ نماز بھاری ہے۔ بھاری کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھنا انسان پر شاق گزرتا ہے، نفس شیطان انسان کو نماز پڑھنے کی طرف راغب نہیں کرتا۔ انسان سب کچھ کرے گا صبح سے شام تک، لیکن 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا اس کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ اپنے آپ کو تصور کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک نماز بھاری ہے، وزنی ہے، انسان کا نفس، اس کا شیطان اسے نماز کی طرف جانے نہیں دیتا ہے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا کہ نماز بھاری ہے الا علی الخاشعین، مگر اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے بھاری نہیں ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہے، جس کے دل میں خشیت الہی ہے، جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے، جو اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرنے والا ہے، ایسے بندے کے لیے نماز بھاری نہیں ہے۔ اس کے لیے تو نماز بہت آسان ہے، وہ تو ہر مصیبت میں آ جائے گا، ہر تکلیف میں آ جائے گا،
خوشی ہو یا غم ہو آسانی سے مسجد کو آئے گا، نماز پڑھ کر چلا جائے گا۔ آپ اور ہم دیکھیں بہت سے لوگ جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے نماز کوئی بھاری نہیں ہوتی، وہ اطمینان سے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو بے نمازی ہوتے ہیں ان کے لیے نماز پڑھنا جنگ کرنے سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ ان کے لیے نماز پڑھنا ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے وہ ایک جنگ کر کر آ رہے ہیں، کیونکہ نفس شیطان انسان کو نماز کی طرف، مسجد کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہونے ہی نہیں دیتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ بے شک نماز بھاری ہے، وزنی ہے، گراں گزرتی ہے انسان پر، مگر ان پر نہیں جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے، جن کے دلوں میں خشیت الہی ہے۔ وہ تو یہ ہوتے ہیں کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ایسے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ 7 لوگ ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، اس میں 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ خوش نصیب ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کا دل مسجد میں لگا ہوا رہتا ہے، مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ مسجد میں دل کیسے اٹکا ہوا رہتا ہے؟ مسجد میں دل جو اٹکتا ہے، مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے، اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بندہ ایک نماز پڑھ کر گیا ہے لیکن اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنی دکانداری میں، اپنی پڑھائی لکھائی میں، اپنی دنیا کی مصروفیت میں جا کر لگ گیا، لیکن دل میں یہ ہے کہ مجھے پھر دوبارہ مسجد کو جانا ہے، دوسری نماز پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز پڑھا، مغرب کی نماز کا خیال ہے، مغرب کی نماز پڑھ کر گیا، عشاء کی نماز کا خیال ہے، تو دل نماز سے، مسجد سے لگا ہوا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جن کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال ہم تمام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مصیبت ہو یا راحت ہو، ہر حال میں ایک بندہ مومن کو نماز سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہیے۔ میرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد کو آتا ہے جاتا ہے، مسجد کو آتا اور جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو، کیونکہ وہ مومن ہے، مومن ہی مسجد کو جایا کرتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں حضور نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز ہے تو حضور نے فرمایا وہ نماز ہے۔ نماز کیوں ہے کہ نماز اسی لیے ہے کہ جو مومن ہوگا وہی نماز کو جائے گا، جو کافر ہوگا وہ تو اپنے کام میں لگا ہوا رہے گا۔ تو ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو حضور نے نماز کے لیے فرمایا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی خاص اہمیت والی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ ہم اذان ہو رہی ہے، ہم مسجد کو نہیں جا رہے ہیں، گویا کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ مسجد کو جائے، نماز ادا کرے، اور کفر کی علامت یہ ہے کہ بندہ نماز سے غافل ہو جائے۔ تو بہرحال ہمیں اللہ کے گھروں سے، مسجدوں سے، نمازوں سے رشتہ جوڑنا چاہیے۔ ہمارے دلوں میں اگر خوف خدا، خشیت الہی پیدا ہو جائے گا تو اللہ کا کلام قرآن کہتا ہے کہ بے شک نماز بھاری ہے مگر ان کے لیے نہیں ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہے۔ تو نماز کا بھاری ہو جانا، بوجھ ہو جانا، یہ منافقین کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 نمازیں منافقین جو جہنمی ہیں، گنہگار ہے، منافقین پر 2 نمازیں بہت بھاری ہے۔ وہ 2 نمازیں کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا ایک فجر کی نماز اور دوسری عشاء کی نماز۔ یہ 2 نمازیں منافقین پر بہت بھاری ہے۔ تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر ہماری زندگیوں میں نماز ہم کو ایک بوجھ محسوس ہو رہی ہے، نماز ہم کو وزنی محسوس ہو رہی ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے تباہی کی بات ہے، ہمارے لیے اپنے آپ کو اصلاح کی سخت ترین ضرورت ہے۔ تو بہرحال آج سورہ بقرہ کی آیت 45 کا یہ خلاصہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندو مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے. بے شک نماز بھاری ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جن کے دلوں میں خدا کا خوف اور خشیت ہے، ان پر نماز بھاری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو درس قرآن کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے. ہم تمام کو صبر سے اور نماز سے ہمارے رشتے کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرما دے. صبر کرنے والے اور نماز پڑھنے والوں میں اللہ تعالیٰ ہمارا شمار فرما دے. مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا، جو کچھ بھی بیان کیا گیا، مولا کہنے اور سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ.